مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر. چیک دا وائس. اوکے. مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر. آج آکسفورڈ اردو گلے لالہ 5ویں جماعت کے لیے اس کے اندر صفحہ نمبر 124 اور صفحہ نمبر 125 ہم جو ہے وہ حل کرنے جا رہے ہیں. آکسفورڈ سلیبس ہے, گلدستہ اردو کا گلدستہ 3 ایڈیشن ہے. اور یہاں پر اب ہم جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائٹل سے آگے لے چلیں. آپ بیتی ہمارا ٹاپک ہے جی, اور اپنی زندگی کے حالات واقعات کا بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے. یہ جو ہے وہ ہم پہلے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جو آکسفورڈ نے ہمیں جو ہے وہ دی ہوئی ہیں وہ پہلے پڑھ لیں, پھر میں آپ کو یہ جو ہے وہ آگے حل کرواتا ہوں. تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا, پہلی دفعہ چینل پر تشریف لائے ہیں, تو یہ چینل ہمارا اردو کی خدمات کے لیے ہے. اور اسی طرح مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہمارا انگریزی کی خدمات کے لیے ہے, یعنی انگلش سروسز کے لیے ہے. اور اسی طرح جامع دارالعلوم شیخ الاسلام ہمارا چینل جو ہے وہ اسلامک سٹڈیز اور دینیات کی معلومات کے لیے ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں جی. امید واسطے کہ آپ نے سبسکرائب فرمایا ہوگا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیا ہوگا. نہیں تو پھر پرزور گزارش کرتے ہیں آپ سے. آپ بیتی کا مطلب ہے اپنا ماجرا. آپ نہ صرف اپنی آپ بیتی اپنے اوپر گزری ہوئی بات یا واقعہ لکھ سکتے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص سے یا چیز کی جگہ رکھ کر بھی تصور کر سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں آپ بیتی میں, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسری کیا ہے اس کی کہ آپ کسی اور کی جو ہے نا وہ ذات کا لبادہ اوڑھ کر تو اس کے اندر رہتے ہوئے کسی جاندار یا بے جان جو بھی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو لکھیں گے. اور اس کی ایک اور شکل جو ہے اب الگ جو ہے وہ اردو دان جتنے بھی ہیں, اردو کے جو ہے وہ اساتذہ اردو, معلمات اردو, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر آگے بڑی کلاسز کے اندر جا کے روزنامچہ ایڈ کرواتے ہیں. روزنامچہ بھی در حقیقت جو ہے وہ آپ کے اپنے جو ہے وہ معاملات پر, آپ کے اپنے معاملات پر موجود جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کو آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. صرف اس میں جو ہے نا وہ اخراجات کی تفصیل ہوتی ہے لازمی طور پر, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ روزنامچہ, ہاں اس کے علاوہ بھی آپ روزنامچہ آپ لکھ سکتے ہیں. وہ اخراجات کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور اخراجات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں صورتیں وہ پھر ہم آگے جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے جب میں آپ کو 9th-10th کا جو ہے نا وہ سلیبس, کچھ چیزیں میں نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں, چینل پر موجود ہیں. اردو کے حال پوری سیریز موجود ہے جو ہے وہ, اس کے بعد بیکن ہاؤس اردو سیریز مکمل موجود ہے, شارٹ اردو سیریز. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آکسفورڈ کے بعد جو آفاق اردو سیریز ساری موجود ہے الحمدللہ, کلاس 2 سے لے کر تو کلاس 7 تک, یعنی سال ہفتم تک, سال دویم سے سال ہفتم تک. کچھ جو لیکچرز ہیں وہ پرانے مینٹور انگلش پر پڑے ہوئے ہیں 6ٹھی اور 7ویں کلاس کے, تو وہ آپ کو وہاں پر ملیں گے. چونکہ پہلے جو ہے نا وہ ہمارا وہ چینل تھا, پھر ہم نے جو ہے نا وہ یوٹیوب کی طرف سے جو ہمیں ریسٹرکشن آئی اور اپڈیٹس آئیں, تو ہم نے جو ہے نا وہ اردو زبان کا چینل جو ہے وہ الگ کر دیا. اب ان تفصیلات کے بعد ویلکم بیک, خوش آمدید دوبارہ سے. آپ بیتی ہم جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. ایک کوڑے دان کی آپ بیتی. میں ایک کوڑے دان ہوں. مجھے آپ اکثر گھروں میں اور سڑکوں کے کنارے رکھا ہوا پائیں گے. ہم 2 بھائی ہیں, میرے چھوٹے بھائی کو آپ گھروں اور عمارتوں میں. اب یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جب آپ بیتی بیان کی ہے تو وہ ایک کوڑا دان, وہ ایک بے جان تھا, لیکن جب آپ نے اس کو جاندار جو ہے وہ تصور کیا ہے, تو جاندار جو ہوتے ہیں ان کے پھر ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈالی ہیں. میرے چھوٹے بھائی کو آپ گھروں اور عمارتوں میں, اور میں جو کہ بڑا بھائی ہوں مجھے سڑکوں پر پائیں گے. اب اس سے آپ دیکھیں کہ اس کا کانسیپٹ کتنا واضح ہو رہا ہے. میرا مقصد لوگوں کا کوڑا کرکٹ جمع کرنا ہے. میں لوگوں کا سارا کچرا اپنے اندر سمو لیتا ہوں. میں لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اب وہ اپنا تمام کوڑا کرکٹ میرے اندر ڈالیں, لیکن افسوس وہ مجھے استعمال کرنے کے بجائے کوڑا کہیں اور پھینک دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر, محلے, گلی کوچے اور شہر صاف نہیں رہتے, اور اسی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں. تمام لوگوں کو چاہیے
کہ وہ روز میری صفائی کریں اور میرے اندر موجود کوڑے کو تھیلیوں میں بھر کر کوڑے کی گاڑی میں ڈال دیں تاکہ میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاؤں۔ میں ایک بار پھر سب لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ وہ اپنا کوڑا کرکٹ میرے اندر ڈالیں تاکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان صاف ستھرا اور اس کی آب و ہوا پاک ہو سکے، پاک رہ سکے، ٹھیک ہے، اور ہو سکے۔ اور میں نے اس وجہ سے ڈالا ہے کہ جو ہے وہ یہ بھی آپ جملہ اگر ایڈ کروا دیں، ہو سکے اور رہ سکے، اگر یہ جملہ اکٹھا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تو اس سے جو ہے نا پیغام اور زیادہ وسیع اور فصیح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 124 جو ہے نا وہ مکمل ہوا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 125 ہے نثر نگاری۔ نثر نگاری، معافی کا خواستگار ہوں، گلا اٹک گیا تھا۔ نثر نگاری، فرض کریں کہ آپ سڑک پر لگا ہوا ایک درخت ہیں، سوچیں اور اپنے ساتھی سے تبادلہ خیال کریں، اپنے خیالات کی خاکہ بندی کچھ اس طرح کریں اور دیے گئے اشاروں کی مدد سے آپ بیتی مکمل کریں۔ اچھا، یہ اس کو جو ہے نا وہ میں نے اوپر جو ادھر سے تعریف آپ کو آکسفورڈ کی لگائی ہے، اس سے آگے میں کچھ آپ کے جو ہے نا وہ سامنے بطور رائٹر، بطور اردو نگار میں آگے کچھ چیزیں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو آپ کو آپ بیتی لکھنے میں بھی مدد کریں گی، بطور استاد لکھوانے میں بھی مدد کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیتی کو چیک کر کے نمبرنگ دینے میں بھی مدد کریں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر وہ ٹیچر جو ہے وہ چھوٹی کلاسز کے علاوہ 9-10 کو یا جو ہے نا وہ ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر جو ہے وہ 11ویں اور 12ویں جماعت کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، یعنی نحو اور دہم کے علاوہ، تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری اور اہم چیز ہے۔ میں ایک درخت ہوں، اس کا پہلا پیراگراف انہوں نے آپ کو یہ دیا ہے، تمہید ہے میرا نام، رنگ، پھول، پھل، تنا، شاخیں، جڑیں، جسامت، لمبا چھوٹا۔ دوسرا پیراگراف اس کے اندر متن ہے، متن کے اندر میرے احساس، یہ اوپر جو ہے نا تمہید والا یہ تعارفی پیرا ہے کہ جس کی آپ بیتی لکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو نیچے ذرا تفصیل سے بھی بیان کیا ہے۔ دوسرے پیرے کے اندر اس کا متن ہے کہ اس کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا سلوک کیا ہوگا، یہ ہم نے چیزیں ایڈ کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری پیراگراف جو ہے وہ ہے میری رائے، میری گزارش، میری دعا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی ایسا خیال جو آپ کے ذہن میں آئے جس سے آپ بیتی کو مزید دلچسپ بنایا جا سکے، ضرور شامل کیجئے۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی چیز، شخص یا جانور کی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ چیز میں جاندار، غیر جاندار، اور شخص اور جانور آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی جاندار ہو جائے گا۔ یہاں پر صفحہ نمبر 125 مکمل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے چینل کے جو ہے نا وہ معزز ویور، انہوں نے نام جو ہے نا وہ بتانے سے منع کیا، انہوں نے کہا جی میں گمنام رہنا چاہتی ہوں یا رہنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ لیکن یہ کہ انسانیت کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ ہمیں مواد بھیجا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ابھی آپ کو ریسنٹلی پتہ ہے کہ میں آذربائیجان کا جو ہے وہ ٹور کر کے آیا ہوں، تو میرے پاس جو ہے نا وہ ابھی سرے دست جو ہے نا وہ پینڈنگ کام اتنا پڑا ہوا ہے کہ میں خود بہت زیادہ مصروف ہوں، تو لیکن میرے پاس یہ آکسفورڈ کی بک بھی نہیں، تو انہوں نے یہ اس کی جو ہے نا وہ تصاویر بہت اچھے انداز سے بھیجی، آپ کو نظر آ رہا ہے تصاویر کتنی اچھی آئی ہیں، اور اس سے پھر سلائیڈز بہت اچھی بنی ہیں، اور پھر یہ لیکچر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب میں چیزیں جو ہے نا جو آپ کے ساتھ ایڈ کروانا چاہتا ہوں، اب اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب آپ اگر تھوڑا سا یہ دیکھیں تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کیا ہے، اور تفصیلی ہم اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھیں اب میرا نام، اب یہ دراکشت جو ہے یہ سنسکرت میں ہے، پیڑ درخت اردو میں ہے، محبت کی شاخیں ٹاپک رکھ سکتے ہیں، الفت کی باہیں، رحمت کی پناہیں یا پناہ گاہیں، گلاب گینگ، گلاب محبت یا گلاب الفت یا گلاب عقیدت، کچھ بھی جو ہے نا۔ اچھا، رنگ، پھول، پھل، تنا، شاخیں، جڑیں۔ اب میرا رنگ ہرا بھرا ہے جس پر خوبصورت گلابوں کا تخمینہ ہوتا ہے، میری شاخوں میں تند ہواؤں کی جو ہے وہ باندناک میں چھپا ہوا راز ہوتا ہے، یعنی باندک میں چھپا ہوا، یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، راز ہوتا ہے، اور میرے چھوٹے پھل انسانوں کو صحت بھرا سوغات فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اگر پھل والا درخت ہوگا تو، اگر پھولوں والا درخت ہوگا تو پھر یہ پہرا کٹ جائے گا، دھیان سے سنیے، اور اگر آپ سکپ کر دیں گے کوئی بھی ایلیمنٹ، اگر اس کا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پائیں گے، اور الٹا میری بھی انسلٹ کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو اس لیے آپ نے یہاں پر لیکچر کو سکپ نہیں کرنا ہے، جو پوائنٹ میں دے رہا ہوں
وہ آپ نے پوائنٹ سارے جو ہے وہ اس کے مطابق دیکھنے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے اندر جو ہے نا وہ جسامت آ گئی۔ جسامت، میں ایک بڑا درخت ہوں جس کا تنا لمبا اور مضبوط ہے، شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور جڑیں زمین میں مضبوطی سے جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیرا کلاس 2 3 4 5 تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس سے اوپر والی کلاسز میں جانا ہے تو اس کے اندر مواد اور ایڈ کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اس کے اندر اور مواد آپ نے داخل کرنا ہے تاکہ یہ اس کے مطابق جو ہے نا، اور یہ پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، امتحانی نقطہ نظر سے، امتحانات کے جو ہے وہ نکات میں اس سے آگے اینڈ پہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ بیان کروں گا۔ اب اگلا پیراگراف آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ جو ہے وہ پہلے پیراگراف کے بعد جو ہے نا، پہلے ہم نے تعارف پیش کیا، پھر پہلا پیراگراف، میں درخت ہونے کا فخر محسوس کرتا ہوں، میرے ہر پتے، ہر پھول اور ہر شاخ میں زندگی کا خزانہ چھپا ہوتا ہے جو ہر موسم میں نئی حقائق یا نیا جو ہے وہ نئی حکمت جو ہے وہ لیے ہوئے، یہاں پر کمپوزنگ مسٹیک ہے، اس کو درست کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ میں آپ کو 5ویں کلاس تک کے والے سے مواد دے رہا ہوں، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں تاکہ آپ سے کہیں جو ہے نا وہ غلطی نہ ہو جائے۔ بڑی کلاسز کے لیے آپ نے اس کے اندر مواد اور ایڈ کرنا ہے۔ دوسرا پیراگراف جی، میری خدمت میں ہر زمانے میں کچھ خواص ہیں، میرے انسانوں کو ہوا کی تازگی فراہم کرنے کا عہد ہوتا ہے، یعنی میرے اندر، یہاں پر جو ہے نا اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے۔ اور میرے پھلوں کا خوراک، یعنی میرے جو پھل ہوتے ہیں یا میرے پھلوں کا جو پھلوں کی جو خوراک ہوتی ہے مسکراہٹ بھرا ہوتا ہے، یعنی میرے پھلوں کی جو پھلوں کے اندر جو رس ہوتا ہے اس میں مسکراہٹ بھری ہوتی ہے، یا ان کے اندر جو ہے نا وہ رس بھرا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مذکر کرنا ہے تو پھر رس بھرا ہوتا ہے، اور اگر مسکراہٹ لکھیں گے تو یہ مؤنث ہے تو پھر مسکراہٹ بھری ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب متن کے اندر یہ اوپر والے دونوں پیراگراف آپ نے شامل کرنے ہیں، یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا۔ میری شاخوں میں چھپی قصص، یعنی کہ قصے، ہر پت قصہ کی جمع جو ہے نا وہ قصص ہوتی ہے، یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ میں نے جو ہے نا وہ اردو کے جو ہے وہ کئی اور لیکچرز کے اندر بھی تفصیل سے یہ پڑھائی ہوئی ہے، اور جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام کے اوپر جو ہے وہ اسلامیات کے جو دینیات کے لیکچر ہیں ان کے اندر بھی تفصیل سے سمجھائی ہوئی ہے، عربک کے جو لیکچرز ہیں لیکن یہ آئی عربک ٹرمینالوجی ہمارے پاس اردو میں عربک سے آئی ہے، عربی زبان سے۔ ہر پتے کی رقص اور ہر پھول کا ہر ہبہ جو ہے وہ یعنی ہر پتا، ہبہ نہیں جی، ہر پھول کا ہر پتا یا ہر جو ہے نا پتی، دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب زندگی کی تنوع کو دکھاتا ہے۔ میں ہر بار موسم کی تبدیلیوں کا جذبہ لے کر آتا ہوں، اپنی حکایات کو زمین پر خوشیوں کے ساتھ بکھیرتا ہوں، یا اپنی حکایات اور زمین پر خوشیاں بکھیرتا ہوں، کو اضافی ہے، اس کو کاٹ دیجئے گا۔ میرے جذبات، احساسات، یہ جو ہے وہ اس کے اندر میرے دل میں ہر رنگ کی شدت، ہر پھول کی خوشبو اور ہر شاخ کی چپ جو ہے وہ یا گمسم ہوا چھپی ہوتی ہے۔ میں اپنے پھولوں کی حسینی، اپنی شاخوں کی مضبوطی اور اپنے تنا کی لمبائی سے فخر محسوس کرتا ہوں۔ میرے فائدے، نقصانات، لوگوں کا سلوک، میری خدمت میں لوگ میرے پھولوں کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بعض انسان میرے جو ہے وہ نیچے چھپ کر میرے تنا کو بعض انسان میرے جو ہے نا وہ تنا کو چھیل دیتے ہیں، جس سے مجھے درد ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کمپوزنگ مسٹیک ہے۔ اب میں جو ہے نا وہ اس دفعہ ہم نے ایڈیٹر پھر جو ہے نا وہ بدلا ہے، جو ہے یوٹیوب مینیجر، تو 2-3 وجوہات کی بنا پر، اور کچھ جو ہے نا وہ فیڈ بیک آئے تھے ہمارے گروپ کے اندر بھی، تعلیم و تربیت کا جو ہمارا گروپ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہ برداشت کر لیجئے گا، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں جہاں جہاں غلطی ہے۔ آخری پیراگراف ہے جی، میرا یعنی وہ جب بعض انسان میرے تنے کو چھیل دیتے ہیں تو اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میرا وجود ایک بے نظیر خزانہ ہے جو ہر کسی کو نئی زندگی دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے تحفے کی قدر کریں اور میرے ساتھ برابری، امن اور سختیوں کا مقابلہ کریں۔ اچھا، اب یہ آخری پیراگراف کے بعد جو ہے، میں ہر روز اپنی شاخوں کو اونچا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ میرا تنا ہر ہوا میں گونجتا رہے اور میرے پھول ہر دل کو خوشیاں بخشیں۔ میری رائے، میری گزارش، اب یہ جو بڑی کلاسز کے والے سے جو چیزیں ایڈ کرنی کہ میری رائے اور گزارش، میں یہاں ہوں تاکہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، مجھے وقت پر پانی دیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ سب کو تازہ ہوا اور آکسیجن میسر ہو، نیز
ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ سکوں. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. اپنی شاخوں کو آپ کی سچائیوں اور خوابوں کا خواب دیکھنے کا موقع دیتا ہوں. میرا ہر پتا ایک دوست ہے جو آپ کی باتوں کو گہرائی سے سنتا ہے اور آپ کا ہر زخم یعنی آپ کے ہر زخم کو اپنی چھاؤں میں ڈھانپتا ہے. آپ کا سلسلہ، آپ کی محنت اور محبت نے میری زندگی میں ہر لمحہ رنگ بھر دیا ہے. آپ کا سلسلہ میری جڑوں میں مضبوطی بھرتا ہے اور میرے شاخوں میں نیا جوش ڈالتا ہے. آپ کا محبت بھرا سفر، آپ کا ساتھی ہونا میری زندگی کا بہترین سفر ہے. ہر دن آپ کے ساتھ گزارنا میرے لیے ایک نیا مہینہ اور ایک نیا موسم ہے. آپ کا اثر، آپ کی باتیں میرے دل کو چھو جاتی ہیں اور آپ کی دعاؤں نے میری شاخوں کو ہر قدم پر سکون دیا ہے. آپ کا اثر میرے ہر حصے میں محسوس ہوتا ہے. آپ کا شکریہ، آپ سے مل کر ہمیشہ شکریہ. آپ کی محبت، دعاؤں اور ہمدردی نے میرے درخت کو، میرے تناور درخت کو یعنی مجھے کو ہر مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت دی. آپ کی رہنمائی میری راہوں کو روشن کرتی ہے. آپ کی ہدایتی ستارے یعنی آپ کی ہدایتی جدوجہد میرے لیے ہر دن نئی روشنی فراہم کرتے ہیں. آپ کی تقدیر، آپ کا ہر موقع، ہر روشنی بھرا لمحہ میری تقدیر میں ہے. آپ کا ہر قدم میری روایتی داستان کو یہ محسوس کرانے میں مدد کرتا ہے. یعنی میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے، یہ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ نے چونکہ اس کو جو ہے وہ ایک انسان نما جو ہے نا وہ چیز بنائی ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ اس کے جو ہے نا وہ اب مختلف قسموں کو یہاں پہ بات کر سکتے ہیں کہ میری کئی قسمیں آپ کے گھروں میں آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، کہیں باغوں میں فائدہ پہنچا رہی ہیں، کہیں جو ہے نا وہ پارکوں میں فائدہ پہنچا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے آنگنوں میں فائدہ پہنچا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ کلاس کے حساب سے ایڈ کر لیں. آخری دعا، میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری ہو، آپ کی راہیں ہمیشہ روشن ہو اور آپ کا دل ہمیشہ محبت سے بھرا رہے. اب یہ تھی اس کی بنت، اس کا طریقہ کار کہ آپ نے آپ بیتی اردو کے اندر کیسے جو ہے وہ لکھنی ہے. یہ سارے پوائنٹس. اب آ جاتے ہیں امتحانی نقطہ نظر سے. امتحانی نقطہ نظر سے یہ سارے پوائنٹ آپ ایک ایک نمبر ڈالیں گے. اگر 10 نمبر کی ہے تو یہ 10 کے 10 پوائنٹ ہوں گے تو آپ بیتی 100% مکمل ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں. بے شک اسٹوڈنٹ نے 2 پیجز لکھے ہوں، 3 4 5 10 15 20 ہی کیوں نہ لکھے ہوں، یہ سارے پوائنٹس اس کے اندر موجود ہوں گے تو آپ بیتی مکمل ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. اور پھر آپ نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو دینا ہے، جو ہے نا وہ مارکنگ دینی ہے. اب یہ جو اضافی پوائنٹس ہیں ان کو چھوڑ دیں. سب سے امپورٹنٹ یعنی یہ آپ کلاس وائز جو ہے نا اوپر جب بڑی کلاسز کی جو ہے وہ لکھوائیں گے تو آپ نے اس کے حساب سے دینا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ میں یہاں سے بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ دیے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے تعارفی یا تمہیدی پیراگراف، پھر متن اس کے اندر آ جائے گا. متن نیچے میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے، اور پھر آخری پیراگراف یا اختتام اس کے اندر جو ہے نا میری رائے ہے، میری گزارش ہے، میری دعا ہے. اب آپ تھوڑا سا امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں. میرا نام، اس کا 1 نمبر، رنگ پھول جسامت اس کا 1 نمبر، متن کے اندر میرے احساسات 1 نمبر، 3 ہو گئے. جذبات 4تھا نمبر، میرے فائدے نقصانات 5واں نمبر، لوگوں کا سلوک 6ٹھا نمبر، میری رائے 7واں نمبر، میری گزارش 8واں نمبر، میری دعا 9 نمبر، اور جو ہے نا اس کے آپ بے شک 2 نمبر دے دیں یا 1 نمبر آپ ہینڈ رائٹنگ کا دے دیں. تو آپ دیکھیں پراپر جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے یہ ترتیب آ رہی ہے. اسی ترتیب سے آپ نے آپ بیتی لکھوانی ہے، اسی ترتیب سے آپ نے آپ بیتی چیک کرنی ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے آپ بیتی کے اوپر نمبر بھی دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو نیچے جو ہے نا وہ اب آپ یہ کوئی بھی آپ بیتی یہاں پر لکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ کے جو ہے نا وہ ہوں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایمرجنسی میں جو ہے نا وہ لیکچر، چونکہ ہمارے معزز جو ہے نا وہ ویور نے، ہماری معزز ویور نے اور ہمارے جو ہے نا وہ چینل کے شرکاء نے یہ لیکچر جو ہے نا وہ آگے پڑھانا تھا، تو اس وجہ سے جو ایڈیٹر نے بھیجا میں نے اس کو پھر دوبارہ پروف ریڈنگ کے لیے نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں یہ جو ہے نا وہ پروف ریڈنگ جو ہے وہ جب میں اس کی جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا تو اس کے اندر جو ہے وہ میں ریکارڈ کروا دوں گا. جب میں اس کی آڈیو ریکارڈ کرواؤں گا تو بارے دیگر یہ نہ سمجھیے گا کہ جی یہ کیا کر دیا ہے. لیکچر کو بہت جلدی پہنچانے کے لیے میں نے کچھ چیزوں کو وڈرا کر لیا، ورنہ میری آخری حد تک کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ صحت تلفظ کا جو ہے وہ بے انتہا منتہا تک جو ہے وہ خیال رکھا جائے. لیکن میں نے ساتھ ساتھ جہاں جہاں تھا وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے. اگر بشری تقاضوں کے تحت اگر کسی جگہ پر کوئی لفظ رہ گیا ہو تو میں جو ہے نا وہ یہ بھیجتا ہوں، میں اس پر جو ہے نا معافی کا خواستگار ہوں، اور اس کو کسی اور لیکچر کے اندر یا اس کے بعد والے لیکچر کے اندر میں اس کو دوبارہ کر دوں گا، یا آپ بیتی پہ ایک اور لیکچر آپ کو دے دوں گا. تو آخر میں آج کا یہ جو ہے وہ کاوش اور یہ جدوجہد مرشد اردو، مینٹور انگلش اور روئے زمین پر ہر اس جو ہے وہ لڑکی کے نام کرتا ہوں جس کا نام گلے لالا ہے.
اور ہر اس جو ہے وہ ٹیچر کے نام کرتا ہوں جو یہ کلاس یا آکسفورڈ کی 5ویں کلاس جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، اور ہر اس استانی کے نام کرتا ہوں، ہر اس جو ہے وہ ٹیچر کے نام کرتا ہوں جو یہ لیکچر جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ آگے پڑھائے گی یا وہ معلم جو پڑھائے گا۔ تو بار دیگر اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ لیٹ می گو ناؤ اینڈ say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔